بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پچھلی امتوں پر گواہ ٹھہرایا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں پچھلی امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ تو یہ امت چونکہ سب سے آخر میں آئی ہے تو پچھلی امتوں پر گواہ کیسے ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آقا نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس بات کے، کہ رحمت عالم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے جو امت بلائی جائے گی وہ نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام آپ نے اپنی امت تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی امت سے فرمائیں گے کہ جب ہمارا نبی تمہارے پاس آیا، ہمارے احکامات آئے، ہماری شریعت پہنچی تمہارے تک، تو تم نے اس کو مانا کیوں نہیں؟ تم بت پرستی کی طرف کیوں راغب رہے اور تم نے شرک کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی امت نہیں آئی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو پیغمبر نہیں آیا تیرا۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے پاس تیرا کوئی نبی آتا تو ہم ضرور اس پر ایمان لاتے، ضرور پیروی کرتے اور ہدایت پاتے۔ ارشاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام تمہاری امت کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے دعوے پر کوئی گواہ رکھتے ہو کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے پروردگار میرے اس دعوے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے سوال ہوگا، سب لوگ گواہی دیں گے ہاں میرے مولا ہم شہادت دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تم لوگ کیسے شہادت دے سکتے ہو؟ تم لوگ اس بات کی کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ کیونکہ تم تو آئے ہی ہمارے بعد ہو۔ تو پھر امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا سچا رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر مبعوث فرمایا اور انہیں سچی کتاب دی قرآن مجید۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، قرآن پر ایمان لے کے آئے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اور جو قرآن جو کتاب ہمیں ملی اس قرآن میں ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی تھیں ان امتوں کا حال معلوم کر لیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام بھی تھے اور ان کی امت بھی تھی۔ اس لیے ہم شہادت دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک رسالت کے تمام فرائض پہنچائے ہیں۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئے ساری امتوں کے بعد ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو درمیان والی امت اس لیے قرار دیا ہے کہ تم دوسری امتوں کے لیے گواہ بنو اور ہمارا رسول تمہارے لیے گواہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت محمدیہ کی شانیں کہ ان کے پاس ایسا قرآن ہے، ان کے پاس ایسی کتاب ہے رسول اللہ کے وسیلہ سے کہ جس کی برکت سے ہم پچھلی امتوں کے حال سے آگاہ ہوئے اور ہمیں پچھلی امتوں اور تمام انبیاء کے بارے میں معلومات ملی قرآن پاک کے برکت سے، اور ہم ان امتوں پر گواہی دینے والے بنے۔ ہم ان امتوں کے لیے ہم شہادت دیں گے کہ یا اللہ یہ ہدایت لائے یا نہیں لائے لیکن تیرے نبی نے، تیرے ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔
تو ہمیں چاہیے یہ رسول اللہ کی برکت سے ہم اولیت کے درجے پہ پہنچے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں۔